ایک یہ سوال آیا کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرے تو کیا صدقہ کرنا لازم ہے گوشت؟ تحقیق یہ ہے کہ گوشت صدقہ کرنا لازم نہیں، بلکہ وہ اپنی ملکیت کی طرح اپنے ملکیت والے جانور کو قربانی کرے، جس طرح اس کو اختیار حاصل ہے، گوشت کے 3 حصے کرے، ذخیرہ کر لے، سارا صدقہ کر دے۔ اسی طرح جو قربانی دوسرے کی ایصال ثواب کے لیے کرے گا تو اس میں بھی یہ جس نے پیسے بھرے ہیں اس کو اختیار ہوگا، کیونکہ عبادت جانور کی ذبح کرنے سے پوری ہو گئی اور صدقہ خیرات کرنا لازم نہیں، سارا رکھ سکتے ہیں، حرام تو نہیں۔ تو جو دوسرے کی طرف سے قربانی کرتا ہے اس کے گوشت کا یہ مالک مانا جائے گا جس نے رقم ادا کی، چاہے خود رکھے چاہے تقسیم کر دے، جس طرح مرضی۔ اسی کے تحت ایک سوال تھا نابالغ بچے کی قربانی کا۔ اس پر بہت سے علماء نے یہ کہا نہیں جی، اس کی قربانی گوشت میں جتنا وہ خود کھا سکے کھا لے، اور باقی وہ سارا بیچ کر، خیرات کی بھی اجازت نہیں دیتے، بیچ کر اس کے عوض کوئی باقی رہنے والی چیز لے لی جائے، کتابیں لے لی جائے، فرنیچر لے لیا جائے اور وہ اس کی ملکیت میں ڈال دیا جائے۔ بہت سے علماء نے یہ لکھا، لیکن میری نظر میں یہ ہے بعض کتابوں میں کہ اگر اس کے پیسے کسی نے اپنی جیب سے بھرے ہیں اور بچے کو شامل کیا ہے قربانی میں، وہ اسی قاعدے پر آئے گا جس طرح پہلے میت کا ہم نے بتایا ہے کہ ثواب اس کو پہنچ جائے گا، لیکن گوشت کا مالک یہی ہے۔ اس طرح بچے کو سعادت کے طور پر ثواب کا حصہ مل جائے گا، لیکن اس میں گوشت کا مالک یہ جس نے پیسے بھرے وہ ہوگا۔ کہ لسان الحکام نام کی ایک کتاب ہے 8ویں صدی ہجری کی، حنفی فقہ کی، اس میں انہوں نے صراحت کی ہے، یہ محمد بن سلمہ، محمد بن مقاتل اور اسام ہے، محمد بن سلمہ، محمد بن مقاتل اور کئی اور حضرات نے فرمایا کہ بچے کی طرف سے قربانی کرے تو ثواب بچے کے لیے ہو جائے گا، لیکن ملکیت اس کی جس نے پیسے بھرے، اور یہ اپنے جانور کی طرح اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہ تھوڑے حضرات نے لکھا ہے، لیکن میری نظر میں اس کی ترجیح اس وجہ سے ہے کہ بچے کو عادی بنانے کے لیے، اگر بچے کو اس بات کا عادی بنایا کہ قربانی ہے تیری طرف سے اور بالکل اس کو کسی کو دینا نہیں گوشت، تو میرا خیال ہے کہ وہ فائدے کے بجائے شاید نقصان زیادہ ہوگا۔ بچے کی عادت بگڑ جائے گی، کنجوسی پر پختہ ہو جائے گا۔ تو جن بنیادوں پر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بچے کے ہاتھ سے فقیر کو دیے جائیں پیسے، حالانکہ بچہ مالک بن سکتا ہے، مالک بنا تو نہیں سکتا، لیکن ہے نا یہ مسئلہ کہ بچے کو عادت ڈالنے کے لیے دیے ہی اس نیت سے جائیں کہ کسی فقیر کو دے دیں، وہ جائز ہے۔ استاذ کی خدمت کے لیے دے دیے، وہ جائز ہے، عادی بنانے کے لیے نا۔ تو اسی طرح نماز کا عادی بنانے کے لیے بچے کو پابند کیا جاتا ہے، نماز پڑھ۔ بعض مسائل میں غسل کا عادی بنانے کے لیے بچے کو زجر کیا جاتا ہے نہانے پر، عادی بنانے کے لیے۔ تو یہاں قربانی کے مسئلے میں بھی اس کو صدقہ خیرات کا عادی بنائیں، نہ کہ وہ یا خود کھانا ہے اور یا پھر بیچ کر بدلے میں کوئی چیز رکھ لینی ہے، تو اس طرح شاید مناسب نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا معمول تھا اپنے سارے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی قربانی کرتے، اور کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے گوشت بچوں کو کھلاتے اور باقی بیچتے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ قول اگرچہ بہت سی کتابوں میں لکھ دیا گیا، لیکن میری نظر میں یہ درست نہیں کہ وہ گوشت بیچیں اور بدلے میں ایسی چیز بھی۔ ایک وہ الگ مسئلہ ہے بیچنا جائز ہونا اس صورت میں کہ بدلے میں باقی رہنے والی چیز رکھ لے، لیکن میں اس وقت بات کر رہا ہوں یہ کہنا کہ وہ صدقہ خیرات جائز ہی نہیں، کہ یہ پابندی لگا دینی کہ وہ ضرور اس طرح بیچیں، میری نظر میں یہ موقف درست نہیں۔